السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک نے اپنا خاص فضل فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا اور اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر اس سے بڑھ کر اللہ کا ہم پر یہ احسان ہے، یہ کرم ہے، یہ فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایک انسان دنیا کے اعتبار سے اس کے پاس ساری نعمتیں موجود ہیں، لیکن اس کے پاس یہ کلمے کی نعمت موجود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی نعمت موجود نہیں ہے، تو انجام کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے یہ آدمی صفر ہے۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس سب کچھ نہ ہونے کے باوجود اللہ ہے اور کلمہ ہے اور اللہ کا یقین ہے اور آخرت کا یقین ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا یقین ہے، تو یہ آدمی کچھ نہ ہونے کے باوجود اللہ کے نزدیک کامیاب ہے۔ تو اللہ نے ہم پر فضل فرمایا کہ ہمیں اس امت کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے، جس کا مفہوم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نبی نہیں ہوں گے، جو شہید نہیں ہوں گے، لیکن نبی اور شہید ان کے اوپر فخر کریں گے اور یہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بتائیں ہمیں وہ کون لوگ ہوں گے، ان کی کیا نشانی ہوگی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ کو لوگوں کا محبوب بناتے ہیں، یعنی ان کاموں میں لگاتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، جس کی وجہ سے اللہ بھی ان کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس امت کے بے شمار فضائل ہیں، یہ سب سے آخر میں آئی ہے اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ سب سے زیادہ قیامت کے دن جو صفیں ہوں گی وہ اس امت کے لوگوں کی ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو اللہ نے تختیاں دیں، اخذ الالواح، جو تختیاں دیں، تو جب اس امت کے فضائل کو پڑھا اور دیکھا تو اللہ سے دعا کی، اللہ سے دریافت، اللہ سے مانگا کہ اللہ یہ جو امت جو آپ نے ان الواح کے اندر لکھی ہے، یہ امت مجھے دے دیں، جس کا مفہوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میں اپنی الواح کے اندر لکھا ہوا پاتا ہوں کہ ایک ایسی امت آئے گی جو لوگوں کو خیر کی باتیں سکھائیں گی اور برائی سے روکیں گی، یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں اپنی تختیوں میں ایک ایسی امت پاتا ہوں جو سب سے آخر میں پیدا ہوئی، سب سے پہلے جنت میں جائے گی، یا اللہ یہ امت تو مجھے دے دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، یا اللہ میں اپنی الواح کے اندر ایک ایسی امت پاتا ہوں جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوگا، جبکہ ہماری امتیں وہ دیکھ کر پڑھتی ہیں اپنی کتابیں، تو یا اللہ یہ امت تو مجھے دے دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ نہیں، یہ میرے محبوب احمد کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں اپنی الواح کے اندر پاتا ہوں ایک ایسی امت ہے جو مشرکوں سے، کافروں سے قتال کرے گی، یا اللہ یہ امت تو مجھے دے دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ نہیں، یہ میرے محبوب احمد کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے
کہ میں اپنی الواح کے اندر ایک ایسی امت پاتا ہوں جو آپس کے جو نذرانے ہیں اور صدقات ہیں یہ آپس میں ہی کھا لیا کریں گے، جبکہ ہماری قوموں کے اندر اور ہماری امتوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس کا نذرانہ قبول ہو گیا تو اس کو آگ آ کر کھا لیتی ہے، اور جس کا قبول نہیں ہوا تو وہ ایسے ہی پڑا رہ جاتا ہے، ایسے ہی رہ جاتا ہے، اس کو درندے اور پرندے اور یہ لوگ آ کے کھا جاتے ہیں۔ تو یا اللہ یہ امت تو مجھے دے دے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، یہ میرے محبوب احمد کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں اپنی الواح کے اندر ایک ایسی امت پاتا ہوں کہ ان کے صدقات امیروں سے لیے جائیں گے اور غریبوں میں تقسیم کیے جائیں گے، یا اللہ یہ امت تو مجھے دے دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ نہیں، یہ میرے محبوب احمد کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں اپنی الواح کے اندر ایسی امت پاتا ہوں جن کی شفاعت قبول کی جائے گی، جن کی شفاعت قبول کی جائے گی، یا اللہ تو یہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ عرض کریں گے کہ یہ میرے محبوب احمد کی امت ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اتنے فضائل اس کے سنیں گے اس امت کے، تو کہیں گے یا لیتنی، اے کاش کہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوں۔ تو اتنی فضائل اور اتنی خصوصیات اس امت کی بیان ہوئی کہ سب سے آخر میں آئی ہے، سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ تورات کے اندر لکھا ہے کہ اس امت کے جو لوگ ہوں گے ان کے چہروں کے اوپر نبیوں والا نور ہوگا، اور زبور کے اندر لکھا ہے کہ ان کی جو اذان ہوگی، ان کی جو صدائیں ہوں گی وہ آسمانوں میں بلند ہوں گی، آسمانوں میں گونجیں گی۔ جنت کے اندر جو جنت کے دو کنارے ہیں اس پہ تختی جو اس پہ لکھا ہوا ہے سونے سے، تو 3 سطریں لکھی ہوئی ہیں جس کا مفہوم ہے۔ پہلی سطر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسری سطر جو تم نے آگے نیک بھیج دیا وہ تم نے پا لیا، اور جو تم نے کھا لیا اس کا تم نے نفع اٹھا لیا، اور تیسری جو سطر لکھی ہوگی وہ یہ ہے کہ امت گنہگار اور رب معاف کرنے والا۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، اور ہماری جو یہ امت ہے یہ آخری امت ہے، اب کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ختم نبوت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں خیر امت کا لقب دیا۔ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ امت نبیوں والا کام کرے گی، اور نبیوں والا کام کیا ہے؟ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا اور لوگوں کو برائی سے روکنا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔